قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اب پھر سورۃ النمل کے چوتھے رکوع میں انبیاء اور رسول کے انداز میں ایک قصہ آ رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ قصص النبیین کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس میں نبی کے ذاتی محاسن بیان ہوتے ہیں، اس میں نبی کی کسی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان نہیں ہوتا، جبکہ انبیاء اور رسول میں رسولوں کی قوموں کے ساتھ کشمکش کا بیان ہوتا ہے۔ تو پہلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر انبیاء اور رسول کے اسلوب میں تھا، پھر دوسرے اور تیسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قصص النبیین کے انداز میں تھا، اور اب حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر پھر انبیاء اور رسول کے اسلوب میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے آ کر کہا کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو پھر وہ قوم ہو گئی دو فریقوں میں جو کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک فریق نے صالح علیہ السلام کی بات مان لی اور دوسرے فریق نے مخالفت کی۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، حضرت صالح نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم کیوں جلدی مچا رہے ہو برائی کے لیے اچھائی سے پہلے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک، تو قوم نے جواب دیا کہ ہم معاذ اللہ منحوس پاتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھی ہیں، جب سے تم آئے ہو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو معاذ اللہ بہتان لگایا۔ قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو بھی تمہاری قسمت ہے، تمہاری شامت اعمال ہے، وہ تمہارے ساتھ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس کا الزام مت دو۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہیں آزمایا جا رہا ہے۔ مکان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور شہر میں 9 ایسے سردار تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، تو انہوں نے ایک دن مل کر ایک سازش کی اور کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم تباہ کر دیں گے رات کو، مار دیں گے رات کو حضرت صالح کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی۔ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، اور پھر ہم کہیں گے اگر کوئی ان کا ولی بچ گیا، کوئی والی وارث بچ گیا تو اس سے ہم یہ کہیں گے مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، کہ ہم تو گواہ نہیں ہیں ان کی ہلاکت کے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے ایک سازش کی، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے ایک سازش کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ تک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک تدبیر فرما رہا ہے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، بس اے نبی ذرا دیکھیے کہ کیا انجام ہوا ان کی اس سازش کا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک ہم نے ہلاک کر دیا ان کو بھی اور ان کی پوری کی پوری قوم کو بھی۔ زلزلے کے ذریعے سے یہ قوم ہلاک ہوئی، تفصیلات اس سے پہلے آ چکی ہیں سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، تو یہ ان کے گھر ہیں جو گرے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ناپاک ارادے پورے کرتے، اللہ نے اس سے پہلے ہی زلزلہ بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننا چاہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے
اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ وَلُوطًا، اسی طرح سے لوط علیہ السلام، اِذ قَالَ لِقَوْمِهِ، یاد کر جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جب کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کھلم کھلا محفلوں میں تم ہم جنس پرستی کا گناہ کرتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، اور کیا تم شہوت کے مارے آتے ہو مردوں پر عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، اور بلکہ تم لوگ انتہائی جہالت پر اترے ہوئے ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہی کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، ایسا کرو کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنے بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں، تنزیہ انداز ہے، ان پاکیزہ لوگوں کا ہم میں کیا کام، نکال دو ان کو اپنی بستی سے۔ تفصیلات اس سے پہلے آ چکی ہیں، آگے بھی آئیں گی سورہ قمر میں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے بچا لیا لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، اس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا کہ وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسائی ایک بارش، کون سی بارش؟ پتھروں کی بارش۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت ہی برا برساؤ ہوا ان لوگوں پر جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، اے نبی کہیے کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، اور ذرا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وسیع ہے یا ان کے معبودوں کی؟ کیا اللہ کے اختیارات وسیع ہیں یا ان کے معبودوں کے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق بڑی اور وسیع ہے یا ان کے معبودوں کی کوئی تخلیق ہے بھی ہے کہ نہیں؟ تو کہاں اللہ اور کہاں ان کے معبود؟ فرمایا کل شکر اللہ کے لیے ہے، سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے اور رسولوں کے لیے جن کو اللہ نے چنا۔ اور غور کرو کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ من گھڑت معبود جو انہوں نے اللہ کے ساتھ، جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے۔ اب بڑے جلالی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ ام من خلق السماوات والارض، ارے ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو، کس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کس نے اتارا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے اگائے ہیں کیسے رونق والے باغات۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ہرگز تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم وہ ان باغات کے درختوں کو اگا سکتے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی جواز ہے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو تراشنے کا، گھڑنے کا؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ پھر بھی یہ بدبخت لوگ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو برابر کر رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، ارے بھلا بتاؤ تو صحیح کہ زمین کو جائے قرار کس نے بنایا ہے؟ تم بڑے مزے سے یہاں پر چل پھر رہے ہو، مکان بنا رہے ہو، کھیتی باڑی کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، زمین کو جائے قرار بتاؤ کس نے بنایا ہے؟ وجعل خلالها انہارا، اور کس نے اس زمین کے بیچوں بیچ نہریں جاری کر دی ہیں؟ وجعل لها رواسیا، اور کس نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کی شکل میں یہ بوجھ رکھے ہیں تاکہ زمین میں توازن رہے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کس نے دو دریاؤں کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے کہ کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتے نہیں ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہو سکتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے کہ جو کسی بھی بے قرار کی پکار کا جواب دیتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے جب کہ وہ اللہ کو پکارے؟ کوئی اور ہے جو کسی پریشان حال کی فریاد رسی کر سکے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو کسی پریشان حال کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، زمین میں تمہیں اتنا بڑا اعزاز دیا کہ ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بھلا کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ ستاروں کے ذریعے سے اپنی منزل کا تعین کر رہے ہوتے تھے لوگ اندھیروں میں، چاہے وہ صحرا میں سفر کر رہے ہوں، چاہے سمندروں میں سفر کر رہے ہوں۔ یہ ستارے کس نے بنائے ہیں؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے بشارت دینے والا بنا کر؟ بارش سے پہلے جو ہوا آتی ہے وہ کون بھیجتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی معبود ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، کون ہے کہ جس نے پہلی بار مخلوق کو بنایا، ثم یعیدہ، اور پھر اسے دوبارہ بھی دہراتا ہے، دوبارہ دہرائے گا۔ تم کھا کھا کر چیزیں کنزیوم کر کر کے ختم کرتے رہتے ہو، اللہ دوبارہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ جو اللہ دنیا میں تمہارے سامنے چیزیں دوبارہ پیدا کر رہا ہے وہ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ اپنے شرک کے لیے دلیل لاؤ، اپنے من گھڑت معبودوں کے حوالے سے دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ تمام آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی نہیں ہے جو کل غیب کا علم رکھتا ہو سوائے اللہ کے۔ کل غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہاں اللہ نے غیب کے علم میں سے کچھ اپنے نبیوں کو دیا ہے، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، آگے سورہ جن کی آخری آیات میں ذکر آئے گا، لیکن کل غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور جو اللہ کے سوا دوسری ہستیاں ہیں کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ نیک بندے کہ جن کی انہوں نے مورتیاں بھی بنا لی ہیں، اور یا یہ ہے کہ ہم ان کی قبروں کو پوج رہے ہیں، فرمایا انہیں یہ تک نہیں پتہ کہ انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا۔ کسی ہستی کو نہیں پتہ کہ مجھے اللہ نے موت تو دے دیا، مجھے دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، قیامت میں کب اٹھایا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے حوالے سے ان کا علم تھک چکا۔ آخرت کا علم تو وہ پا نہیں سکتے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پا لیں۔ بل ہم فی شک منہا، اور بلکہ وہ اس آخرت کے بارے میں شک میں ہیں۔ بل ہم منہا امون، البتہ ضمیر تو گواہی دیتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، ضمیر نیکی پر شاباش دیتا ہے اور ضمیر برائی پر ڈانٹتا ہے، لیکن دنیا میں نتیجہ الٹا نکل رہا ہے۔ برائیاں کرنے والے عیش و عشرت میں ہیں، نیکیاں کرنے والے، سچ بولنے والے نقصان میں ہیں۔ تو ضمیر کہتا ہے کہ میری جو پکار ہے اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، ایک دن ایسا آنا چاہیے جب کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملے، برائی کی بری سزا ملے۔ تو ضمیر تو کہتا ہے، لیکن یہ خود بغیر نبی علیہ السلام ان کی رہنمائی کے آخرت کی تفصیلات کو نہیں جان سکتے، لیکن اندر سے ان کا وجود گواہی دیتا ہے کہ ہاں کوئی ایسا دن ہونا چاہیے۔ تفصیلات آگے نبی بتاتے ہیں علیہ السلام۔ فرمایا اس ضمیر کی آواز کے باوجود یہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ بل ہم منہا امون، یہ پھر بھی اس احساس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، ضمیر کی خلش کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ضمیر کو آخرت پر جو کہ دلیل ہے اس ضمیر کی آواز کو دباتے ہیں، اور گویا ضمیر کی آواز کے حوالے سے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر کے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کنا ترابا، کیا ہم مٹی ہو جائیں گے؟ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے؟ وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، ائنا لمخرجون، کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا، ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی کیا گیا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔
کوئی اس کا امکان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ کل اے نبی ان سے کہیے سیرو فی الارض، ذرا چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور دیکھو تو صحیح کہ مجرموں کا، جو ماضی میں مجرم گزرے تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ ولا تحزن علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی صورتحال پہ افسوس نہ کیجیے، آپ کو شدید دکھ تھا ان کی گستاخیوں پر بھی، ان کی ہٹ دھرمی پر بھی، اور اس پر بھی کہ اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، شدید آپ کو دکھ تھا۔ فرمایا ولا تحزن علیہم، اے نبی آپ ان پر غم نہ کیجیے، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ کے سینے میں، آپ کے جی میں ان کے اس مکر و فریب کی وجہ سے کوئی تنگی پیدا نہ ہو، گھٹن پیدا نہ ہو، چھوڑیے ان کو، اگنور کیجیے، آپ کیوں ان کی وجہ سے اتنے ہلکان ہو رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہ جس وعدے سے تم ہمیں ڈراتے ہو کہ عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی، وہ وعدہ کب پورا ہوگا بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے نبی ان سے کہیے ممکن ہے کہ وہ بالکل تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگا ہوا ہو وہ وعدہ کہ تم جس کے بارے میں آج جلدی بچا رہے ہو، ممکن ہے کہ اچانک وہ عذاب تم پر آ جائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک ہے نبی آپ کا رب تو لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک ہے نبی آپ کا رب یقیناً جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ ہے اور آسمان میں اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر یہ ہے کہ اس کا ذکر ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے، ہر چیز کا اندراج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے۔ دنیا میں کون سی مخلوق کتنی تعداد میں ہے، کہاں کہاں پر ہے، اسے رزق، اس کی ضروریات کیسے پہنچانی ہے، ہر چیز کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، اور بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو سناتا ہے ان باتوں کی حقیقت کہ جن باتوں کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے حق میں۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک ہے نبی آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے حکم سے، اپنے فیصلوں سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے اور سب کو جاننے والا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اے نبی آپ اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ بالکل واضح حق پر ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں مردوں سے مراد وہ نہیں ہیں جو قبر کے مردے ہیں، ان قبر کے مردوں کو تو اللہ کے رسول نے سنایا ہے بدر کے معرکے کے فوراً بعد۔ یہاں پر معنوی اعتبار سے کہا گیا کہ یہ جو آپ کی بات نہیں سن رہے ہٹ درم ابو جہل اور اس کے قبیل کے لوگ، یہ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں، روحیں ان کی مر چکی ہیں، ضمیر ان کے مر چکے ہیں، یہ بحیثیت حیوان زندہ ہیں، بحیثیت انسان یہ مر چکے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، مقبرے ہیں۔ اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں ان بہروں کو اپنے پکار جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہوں۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہاں اس سے مراد قبر کے مردے نہیں ہو سکتے، قبر کے مردے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ سنتے ہیں، آپ جب انہیں جاتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہمارے عزیزوں نے، ہمارے جاننے والوں نے ہمیں دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے۔ آپ انہیں قبرستان میں جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کرے تمہیں بھی معاف کرے۔ تو بلا شبہ وہ مر چکے ہیں، لیکن مرنے کے بعد انسان بے حس نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی حس ہوتی ہے، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، جہنم کی گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول نے انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کی معراج کی شب، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، بیت المقدس میں آپ نے ان تمام انبیاء کی نمازوں کی امامت کی۔ آ کر آپ نے بتایا صحابہ اکرام کو، حضرت ابراہیم اس شخص کی جو ہے وہ طرح ان کا چہرہ ہے، حضرت عیسیٰ کا چہرہ فلاں شخص کی طرح ہے، حضرت موسیٰ کا چہرہ فلاں شخص کی طرح ہے۔ تو کوئی بھی جو عقیدہ بنایا جاتا ہے وہ تمام حدیثوں کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے، اسی سے، ایسے نہیں کہ کسی ایک حدیث کو لیا اور اس سے کوئی عقیدہ بنا لیا۔ ہمارے ہاں بعض تو خام خواہ جو ہے وہ اس بارے میں بحث کرتے ہیں، الجھتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ انبیاء مرنے کے بعد زندہ ہیں، جیسے تم یہ کہو گے تو پھر لوگ ان سے دعائیں کرنا شروع کر دیں گے، ان سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو اگر لوگ دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ ان انبیاء کو اختیار بھی ہے کہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تمہاری پکار کو کب کا جواب دیتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ لاچار ہیں، صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو کہ دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو سننے کے بعد مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ قدرت اور کسی کو حاصل نہیں، بلکہ وہ تو جتنے مرحومین ہیں ہماری دعاؤں کے طرف گار ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہماری کو مدد کر سکے۔ اور نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں کب اٹھائے گا اور کب وہ سب کے ساتھ میدان حشر میں جمع ہوں گے، یہ بھی ان کو نہیں پتہ۔ فرمایا اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ ان اندھوں کو ان کی گمراہی کے حوالے سے کوئی راہ دکھا سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں کہ جو واقعی ہماری آیات پر ایمان لانا چاہتا ہے۔ فہم مسلمون، تو ایسے لوگ فرما برداری اختیار کر رہے ہیں، ایسے لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک قیامت کی نشانی کا ذکر۔ قیامت کی کئی نشانیاں ہیں، ایک نشانی قیامت کی یہ بھی ہے کہ صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس پہاڑ میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بالکل انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح سے آیا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، تو جب ان پر اتمام حجت ہو جائے گی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی دفع کا اطلاق ہو جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ جیسے آج ہم نے دیکھا کہ چونٹی نے باتیں کی، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیں، ہدہد نے باتیں کی، سلیمان علیہ السلام نے اس کی پوری گفتگو کو سمجھا۔ اسی طریقے پر قرب قیامت اللہ تعالیٰ ایک جانور کو نکالے گا، تکلمہم، جو لوگوں سے باتیں کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ اب جب وہ نکلے گا تو اب لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے ایسی واضح نشانی دیکھنے سے پہلے ہی ہم نے ایمان کی دولت حاصل کر لی ہوتی۔ ایسے معجزے دیکھنے کے بعد ایمان لانا اب انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اصل ایمان تو بالغیب کا ہے، جب نشانیاں ظاہر ہو گئی، معجزے سامنے آ گئے، تو پھر تو سبھی معجزے دیکھ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو لوگ اب افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے ایسی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا ہوتا، ایمان لے آئے ہوتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اور اس روز یعنی روز قیامت ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے اس گروہ کو جو کہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا تھا، یعنی ایسے لوگوں کو ہم جمع کر کے الگ لے آئیں گے جو کہ ہماری آیات کے دشمن تھے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان مجرموں کی بھی جماعت بندی ہوگی، جو بڑے بڑے مجرم ہیں انہیں علیحدہ کیا جائے گا، دوسرے درجے کے مجرموں کو علیحدہ کیا جائے گا، تیسرے درجے کے مجرموں کو علیحدہ کیا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب آئیں گے، قالا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، ارے کیا تم وہ مجرم ہو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بہا علما، اور یا یہ ہے کہ تم علم کے اعتبار سے میری آیتوں کو سمجھ نہیں سکے تھے، اما ذا کنتم تعملون، یا بتاؤ کہ تم کیا عمل کر رہے تھے، وجہ کیا تھی، کیوں تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قانون کا اطلاق ہو جائے گا ان کے ظلم کی وجہ سے۔
فہم لا ینطقون، تو پھر وہ بول نہ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام تعلیمات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نمل کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی آخرت کے حوالے سے ایک دلیل ہمارے سامنے ہمارے روز کے ایک مشاہدے سے پیش فرما رہے ہیں۔ فرمایا الم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کہ ہم نے رات کو بنایا کہ جس میں وہ سکون حاصل کرتے ہیں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے بنایا ہے روشن دیکھنے والا۔ دونوں بالکل مختلف قسم کی نشانیاں ہیں، لیکن دونوں کی اپنی افادیت ہے۔ ایک تاریک نشانی ہے جس میں لوگ سکون حاصل کرتے ہیں، دوسری روشن نشانی ہے جس میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ کیا نشانی ہے؟ وہ نشانی یہ ہے کہ جس طرح سے ہر چیز کا جوڑا ہے، آسمان کا جوڑا زمین ہے، رات کا جوڑا جس طرح سے دن ہے، ایسے دنیا کی زندگی کا بھی جوڑا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو دنیا کی زندگی کا جوڑا ہے آخرت کی زندگی۔ یہ نشانیاں ہیں اس رات اور دن کے اس پورے کے پورے نظام کے مشاہدے میں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس لیے اب آگے آخرت کا ذکر۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس روز سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ کیسی گھبراہٹ ہوگی؟ سورہ حج کے شروع کی آیتوں میں مضمون آ چکا۔ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی، حمل والیاں حمل گرا دیں گی، لوگ تمہیں پاگل نظر آئیں گے، پاگل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جس کی وجہ سے ان پر وحشت طاری ہوگی۔ تو گھبرا جائے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سوائے اس کے الا من شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ چاہے، اللہ اس سے گھبراہٹ سے محفوظ رکھے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور اس کے بعد سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے عاجز ہو کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ بڑے جمے ہوئے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور جب قیامت کے دن زلزلہ آئے گا، تباہی آئے گی، تو یہ پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں۔ بادل بھی بڑے وزنی ہوتے ہیں، کروڑوں لیٹر پانی لے کر چل رہے ہوتے ہیں جو برساتے ہیں زمین پر، پہاڑوں پر۔ اسی طرح سے یہ بادل بھی، پہاڑ بھی بظاہر بڑے وزنی ہیں، یہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کاریگری ہے اس اللہ کی جس نے کہ ہر چیز کو بنایا۔ انہ خبیر بما تفعلون، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی ایک بھلائی لے آیا اس کے لیے اجر اس سے بہتر ہوگا۔ یہ نہیں کہا جس نے بھلائی کی، بلکہ جو بھلائی کو لے آیا۔ خطرہ ہے بہت کہ بھلائی کرنے کے بعد کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ بھلائی کی اور اس کے بعد کوئی شخص کافر ہو گیا، اس کی ساری نیکیاں برباد۔ بھلائی کی اور دکھاوا کر دیا، نیکی برباد۔ بھلائی کی اور کسی پر احسان جتلا دیا، نیکی برباد۔
تو اللہ سے دو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق بھی دے اور اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو محفوظ بھی رکھے۔ فرمایا جو کوئی بھی ایک بھلائی لے کر آیا اس کے لیے اجر اس سے بہتر ہوگا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے پوری طرح امن میں ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةٍ، اور جو کوئی بھی کوئی ایک برائی لے کر آیا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ان کے چہرے اوندے کر کے آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ برائی کی اگر توبہ کر لی اللہ معاف کر دے گا، برائی کی اور توبہ نہیں کی، برائی لے کر آ گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اوندے منہ کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا ان سے کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی عمل کا جو تم کرتے رہے۔ اب اس کے بعد آخری آیتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اعلان فرما رہے ہیں، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اس شہر کو حرمت دی ہے، جس کے حکم سے اس شہر کے گرد حدود حرم ہے جن میں جنگ و جدال منع ہے۔ اے مکے والو تم جنگ و جدال کیوں نہیں کرتے ان حدود حرم میں؟ یہ حدود کس نے طے کی ہیں؟ مانتے تھے مکے والے کہ اللہ نے طے کی ہیں۔ کہا تو مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں صرف اسی اللہ کی عبادت کروں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور صرف یہ شہر نہیں، اس اللہ کے لیے تو ہر چیز ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اس کے فرما برداروں میں سے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن مجید پڑھتا رہوں، تمہیں سناتا رہوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی بھی ہدایت کے رستے پر آیا وہ آیا اپنے ہی بھلے پر، جو کوئی بھی ہدایت پر آیا، سیدھی راہ پر آیا، وہ آئے گا اپنے بھلے کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی بھٹک گیا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو پھر ہوں خبردار کرنے والوں میں سے، بنوانا میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا کام ہے خبردار کر دینا، صحیح صحیح حق پہنچا دینا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی کہیے کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، عنقریب وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم اللہ کو پہچان جاؤ گے۔ اللہ کی نشانیاں رفتہ رفتہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تسلیم کیا، غیر مسلموں نے بھی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں بچے کی پیدائش کے مراحل اس قدر صحیح صحیح کیسے درج ہو گئے۔ ہم نے تو آج ان کا مشاہدہ کیا ہے، اتنی سائنسی ترقی کے بعد قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ قرآن نے پہلے سے کہہ دیا کہ ہر شے حرکت میں ہے، کل فی فلک یسبحون۔ ہمیں تو کچھ عرصے پہلے اندازہ ہوا ہے کہ ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا جائے گا، جبکہ وہ لاش ڈسکور ہوئی ہے پچھلی صدی کے شروع میں، تو ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے نشانیاں جس سے کہ وہ پہچان جائیں گے کہ یہ قرآن مجید حق ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، تم عنقریب دیکھو گے نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم اس وحی کو، اس حق کو پہچان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القصص۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، خاص طور پر ان کا وہ دور کہ جب وہ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد فرعون کے محل میں پلے بڑھے، اور اس کے بعد قتل خطا ایک ان سے ہوا، مدین چلے گئے، یہ ادوار اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ نہیں آئے، یہ ادوار اب تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ان کی حیات کا پہلا دور ولادت سے لے کے مدین روانگی تک تفصیل سے صورت میں آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا دوسرا دور ظہور نبوت سے لے کر ہلاکت فرعون تک، یہ تفصیلات اس سے پہلے کچھ آ چکی ہیں، مزید کچھ تفصیلات اس صورت میں آتی ہیں۔ پھر ان کا تیسرا دور تھا ہلاکت فرعون کے بعد صحرائے سینا میں وصال تک، وفات تک، وہ تفصیلات اس سے پہلے سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں آ چکی ہیں، ان کا یہاں پر بڑا مختصر ذکر ہے۔
طا سین میم حروف مقطعات، ان کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی خبر کو، ان کے واقعے کو حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ سے مراد با مقصد، ایک مقصد کے تحت، محض کو دلچسپی کے لیے، وقت گزاری کے لیے قصہ سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس واقعے میں تمہارے لیے بڑی سبق آموزی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے کردار کی اصلاح کے لیے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، اے نبی ہم بیان کرتے ہیں آپ پر موسیٰ اور فرعون کا قصہ ایک مقصد کے تحت، ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون یہ زمین میں سرکشی کر رہا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے زمین میں بسنے والوں کو تقسیم کر دیا تھا گروہوں میں۔ یستضعف طائفۃ منہم، اس نے کمزور کر رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، یعنی بنی اسرائیل کو۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو وہ قتل کرتا تھا۔ ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اسے یہ شدید خطرہ تھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو ان کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے یہ فیصلہ ظالمانہ کیا کہ جو بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل کے ہاں، اس اسرائیلی بچے کو ذبح کر دو، عورتوں سے ہم نے کام لینا ہے، خدمت دینی ہے، ان کو زندہ رہنے دو۔ تو بدبخت ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو۔ انہ کان من المفسدین، اور بے شک وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ احسان کرے ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، دبا دیا گیا تھا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم انہیں زمین میں سردار بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین میں وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھا دے فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ کچھ کہ جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ بنی اسرائیل ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور یہ ہمارے لیے کہیں خطرہ نہ بن جائیں، ہمارے اقتدار کو ختم نہ کر دیں، اور اس کے لیے انہوں نے ظالمانہ سازش کی تھی، ظالمانہ فیصلہ کیا تھا ان کے بچوں کو ذبح کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا ان ظالموں کو وہی کچھ کہ جن کا ان کو خطرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ کر دیا، اور ان کی ساری سازشیں، سارے ظالمانہ ان کے فیصلے بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے غلام قوم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی، ان کو ہلاک کیا اور ان کو حکومت دے دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کیا، یعنی الہام کیا، ان ارضعی، کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں پلاتی رہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ ان کے بارے میں اندیشہ محسوس کریں کہ اب ہر کچھ عرصے بعد فرعون کے سپاہی آتے ہیں اور بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو، شیرخوار بچوں کو نکال نکال کر ذبح کرتے ہیں، تو جب آپ کو اندیشہ ہو کہ فرعون کے کارندے آنے والے ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے پاس سے چھین لیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو آپ اسے دریا میں ڈال دیجیے گا۔ سورہ طٰہٰ میں آیا کہ ایک تابوت میں ڈالیے گا اور تابوت کو دریا میں بہا دیجیے گا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ کوئی خوف محسوس کیجیے گا اور نہ ہی کوئی غمگین ہوئیے گا۔ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم وہ بچہ، وہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو لوٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس سے کر دیں گے رسولوں میں سے، ہم اس بچے کو رسول بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، خوشخبریاں بھی دے دی کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو نوازے گا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب ان کی والدہ نے تابوت میں بہا دیا لٹا کر موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ تابوت بہتا بہتا آ گیا فرعون کے باغ میں، اور وہاں پر فرعون کی بیوی، اس کے گھر والے باغ میں ٹہل رہے تھے۔ خادموں نے دیکھا کہ ایک تابوت بہتا ہوا آ رہا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا بڑی نیک خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ جاؤ دیکھو کیا ہے تابوت میں۔
وہ تابوت جو ہے وہ اٹھا کر لائے، دیکھا تو اس میں ایک بچہ ہے، اور سمجھ گئے کہ کسی اسرائیلی کا بچہ ہے۔ بچے کی حفاظت کے لیے اسے بہایا گیا ہے۔ حضرت آسیہ نے اس بچے کو ایک دم اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اس بچے کو اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کے لیے ثابت ہو، دشمن اور انہیں غم میں ڈالنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے گھر میں اپنے اس بندے کی پرورش کروائی۔ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، تاکہ وہ ہو ان کے لیے دشمن اور انہیں غمگین کرنے والا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور ان دونوں، فرعون اور حامان، یہ حامان فرعون کا وزیر خاص تھا اور اس کی افواج کا سپہ سالار بھی تھا، تو بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر کانوا خاطئین، وہ بڑے خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون نے فوراً کہا کہ ضرور کسی اسرائیلی نے اس بچے کو بہایا ہے، فوراً میرے حوالے کرو تاکہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اس پر فرعون کی بیوی نے اسے روکا۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی زوجہ نے، قرۃ عین لی ولک، کہ یہ ٹھنڈک ہے میری آنکھوں کی بھی اور اے فرعون تیری آنکھوں کی بھی، ذرا دیکھ تو صحیح کتنا پیارا بچہ ہے۔ لا تقتلوا، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہمارے گھر پہ پلے بڑھے گا، تھوڑی ہمارا دشمن ہوگا، ہماری خدمت کرے گا۔ او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس وقت تک فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی، کہا بعد میں اللہ نے اس کو بھی جو ہے وہ اولاد دی، اور اس کا بیٹا تھا وہ بھی فرعون بنا بعد میں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیلا تھا اس محل میں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ آگے چل کر ہوگا کیا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسیٰ فَارِغًا، اور صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہو گیا بے قرار۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اور قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی وہ ساری کی ساری بات جو اسے الہام ہوئی تھی، اگر ہم نے اس کے دل کو گرا نہ دی ہوتی، مضبوط نہ کیا ہوتا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ہو یقین کرنے والوں میں سے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، اور حضرت موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تھا، قُصِّیهِ، کہ تم اس تابوت کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن اجنبی بن کر تابوت کو دیکھتی رہی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، فرعون کے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے ایک خاتون آ رہی ہیں، ایک اس کی بہن آ رہی ہے جو کہ ذرا اجنبی بن کر، لا تعلق بن کر نگاہ رکھے ہوئے ہے تابوت پر۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے حرام کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس سے پہلے تمام دائیوں کو، یعنی مختلف دائیاں آئیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلانے کی کوشش کی، انہوں نے کسی خاتون کا دودھ قبول نہیں کیا۔ اب پریشان ہو گئے فرعون کے گھر والے، بچہ رو رہا ہے بھوک سے لیکن کسی خاتون کا دودھ قبول نہیں کر رہا۔ اب موقع مل گیا ان کی بہن کو، فقالت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم، کہ کیا میں آپ کی رہنمائی کروں ایسے گھر والوں کی طرف کہ جو آپ کے لیے اس بچے کی کفالت کر دیں، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس بچے کی بھلائی چاہنے والے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ضرور ضرور، اگر کوئی ایسی خاتون ہے تو لے کر آؤ، بچہ رو رہا ہے بھوک سے۔ اب حضرت موسیٰ کی بہن اپنی والدہ کے پاس گئیں اور جا کر ان کو لے آئیں۔ فرددناہ الی امہ، تو اس طرح سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ ان کی والدہ کی آنکھیں اپنے بچے کو گود میں لے کر اسے دودھ پلا کر ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور تاکہ ان کی والدہ غم نہ کریں، ولتعلم، اور تاکہ ان کی والدہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی پختگی کو، واستویٰ، اور بالکل سیدھے ہو گئے، سنور گئے، جو ہے وہ جوانی کی خوبصورتی آ گئی، آتیناہ حکما و علما، تو پھر ہم نے انہیں حکمت بھی دی اور ہم نے انہیں علم بھی دیا، سمجھ بوجھ بھی دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب
جس محل میں فرعون کی ان کی پرورش ہو رہی تھی وہ ذرا شہر سے دور تھا، تو یہ ایک دن صبح شہر میں داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ داخل ہوئے شہر میں ایک ایسے وقت جب کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، شہر میں لوگ سو رہے تھے، اور یہ اس وقت شہر میں داخل ہوتے ہیں، کسی کام سے گئے ہوں گے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو انہوں نے شہر میں پایا دو مردوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ، ایک ان کے اپنی قوم میں سے تھا۔ والدہ نے بتا دیا ہوگا کہ موسیٰ، ہم بنی اسرائیل سے ہمارا تعلق ہے اور یہ فرعون ہمارا دشمن ہے، اور یہ جو ہے یہ قبطی قوم ہے، تو وہ جانتے تھے کہ ہم اور ہیں اور فرعون کی قوم کے لوگ اور ہیں۔ تو ایک ان کی اپنی قوم میں سے تھا، اسرائیلی تھا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ ایک دوسرا تھا جو کہ ان کی دشمن قوم میں سے تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا، قبطی تھا۔ قبطی اور اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ قبطی اسرائیلی کو گھسیٹ کر اپنے کسی کام کے لیے لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، تو فریاد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے جو ان کے اپنے خاندان میں سے تھا، یعنی اپنے قوم میں سے تھا، عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس شخص کے خلاف فریاد کی کہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا۔ فَوَقَذَهُ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا قبطی کو، فَقَضَى عَلَيْهِ، اور اس کا کام تمام کر دیا۔ ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، گھونسا اسے ایسی جگہ لگا کہ وہ گرا اور گر کر قبطی مر گیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو ماروں، یہ شیطان نے حرکت کرا دی ہے۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان دشمن ہے اور واضح طور پر گمراہ کرنے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے۔ فغفر لا، اتنی عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ اللہ نے ان کی دعا سنی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ اور ابھی چونکہ نبوت پر تو فائز نہیں ہوئے، اللہ نے الہام کے ذریعے یا کسی سچے خواب کے ذریعے سے بشارت دے دی کہ موسیٰ غم نہ کرو، زیادہ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کیا میرے رب، جو تو نے مجھ پر انعام کیا، جو تو نے مجھے بخش دیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اب میں کبھی بھی مجرموں کا حمایتی نہیں بنوں گا، یعنی بغیر تحقیق کہ اب میں کبھی بھی جو ہے وہ کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، تو انہوں نے شہر میں صبح کی اس طریقے پر کہ بہت ڈر رہے تھے اور بہت ہی چکنے تھے۔ فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ، تو وہ شخص کے جس نے گزشتہ کل ان سے مدد مانگی تھی، دیکھتے ہیں کہ وہ آج بھی چلا رہا ہے، آج بھی شور کر رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا اور بڑے قبطی کی طرف جس کے ساتھ آج اس کی لڑائی ہو رہی تھی، ارادہ تھا کہ قبطی کو پکڑیں گے، لیکن ڈانٹا اپنے آدمی کو کہ تم ہی ہر روز لڑتے ہو۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، انک لغوی مبین، یقیناً تم ہی واضح طور پر بہکے ہوئے ہو، روز تمہاری لڑائی ہوتی ہے۔ فلما ان ارادہ یبتشا بالذی هو عدو لہما، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ ہاتھ ڈالیں اس شخص پر جو ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی قبطی پر ہاتھ ڈالیں، وہ یہ سمجھا اسرائیلی کہ شاید موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کالا، اس نے اسرائیلی نے راز پاش کر دیا، اس نے کہا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی، اس نے کہا کہ موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ گزشتہ کل تم نے ایک شخص کو مار دیا تھا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم نہیں چاہتے مگر یہ ہے کہ تم زمین میں زبردستی کرتے پھرو، اپنے ایک جو ہے وہ اپنا ایک طاقت کا لوہا زمین میں منوا لو۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، تم نہیں چاہتے کہ تم ہو اصلاح کرنے والوں میں سے، تم تو اپنی ایک قوت کا لوہا منوانا چاہتے ہو۔ اب خبر پہنچ گئی فرعون کو، راز فاش ہو گیا۔ اب فرعون نے فوراً اپنے سرداروں کا اجلاس بلایا اور مشورہ کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو
ایسی عبرتناک سزا دیں تاکہ آئندہ کوئی اسرائیلی غلام قوم کا فرد ہماری قوم کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اب فرعون کے سرداروں میں سے ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے فوراً آ کر موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ فرعون آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور آیا شہر کے دور والے حصے سے ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک سردار محل میں بیٹھ کر تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لِيَقْتُلُوكَ، کہ وہ تمہیں قتل کر دیں۔ فَاخْرُجْ، پس تم فوراً مصر سے نکل جاؤ، اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، اور بے شک میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے ڈرتے ہوئے اور بڑی احتیاط کرتے ہوئے، بچتے بچاتے۔ قالا، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے بچا لے اس ظالم قوم سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ فرعون اور اس کے سردار مل کر مشورہ کر رہے ہیں اپنے ایک شخص کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا، تو آپ نکلے مصر سے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس ظالم قوم سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ تقریباً 8-9 دن آپ پیدل چلتے رہے اور بالآخر آپ مدین پہنچے۔ فرمایا ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب آپ نے رخ کیا مدین کا، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو فرمایا کہ ممکن ہے کہ میرا رب مجھے کسی سیدھی راہ کی ہدایت دے دے، میرے لیے میرا رب کوئی رستہ نکال دے۔ ولما ورد ماء مدین، پھر جب آپ پہنچے مدین میں پانی کے گھاٹ پر، جیسے مدین میں داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پانی کا گھاٹ ہے جس پر لوگ جمع ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، اور انہوں نے اس گھاٹ پر دیکھا لوگوں میں سے ایک جماعت کو جو اپنے جانوروں کو وہ جماعت پانی پلا رہی تھی۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ان لوگوں کے علاوہ انہوں نے دیکھا 2 عورتوں کو کہ وہ الگ کھڑی ہیں اور اپنی بکریوں کو پکڑ رہی ہیں، روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عجیب لگا کہ یہ کون 2 خواتین ہیں جو الگ کھڑی ہیں اور باقی مرد چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہ ان عورتوں کا خیال نہیں کر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ صنف نازک کا خیال کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ آپ ان دونوں کے پاس گئے، قال ما خطبکما، جا کے ان سے پوچھا کہ آپ دونوں خواتین کا کیا معاملہ ہے، کیوں یہاں پر کھڑی ہیں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ان دونوں خواتین نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں۔
وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں، اور ظاہر ہے محسوس ایسے ہوتا ہے گھر میں اور کوئی مرد ہے نہیں، بس صرف والد ہیں جو بڑے بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے اس کام کے لیے، لہٰذا ہمیں خود ہی یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ بکریوں کو ہم لے کر آتی ہیں، چراتی بھی ہیں، اور اس کے بعد انہیں پانی بھی پلاتی ہیں، لیکن جب تک یہ چرواہے پانی پلا نہ لیں، چلے نہ جائیں، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں۔ فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس پر افسوس ہوا کہ کیوں خواتین کا احترام نہیں ہے، اور انہوں نے ان کی بکریوں کو لیا ان دونوں خواتین سے، اور لے کر خود گئے اور چرواہوں کو ہٹا کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، اور پھر اس کے بعد آ کر ایک سائے کی طرف پلٹ آئے، ایک سائے میں آ کر بیٹھے۔ فقال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے رب بے شک تو جو بھی خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا فقیر ہوں، اسی کا محتاج ہوں۔ میں پردیس میں ہوں، بھوکے پیاسے نہ جانے کتنے دنوں سے، اور اس کے بعد کوئی بھی وہاں پر نہ گھر نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ اجنبی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب تو جو بھی خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا محتاج ہوں، اسی کا فقیر ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، تو ان دونوں خواتین میں سے ایک آئی ان کے پاس، اور وہ چل رہی تھی بڑی شرم کے ساتھ، بڑی حیا کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن مجید کس چیز کو نمایاں کر رہا ہے۔ تو عورت کا اصل زیور ہے شرم و حیا، تو وہ کوئی اکڑ کر نہیں چل رہی تھی، بلکہ یہ ہے کہ بڑی شرم کے ساتھ، بڑی حیا کے ساتھ سمٹی ہوئی وہ چل رہی تھی۔ قرآن مجید نے اس خاتون کے اس وصف کو نمایاں کیا۔ قالت، اور اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ان ابی یدعوکا، بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیکا، تاکہ آپ کو وہ بدلہ دیں، ما لیجزیکا اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں اس کا کہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ فلما جاءہ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد، اس لڑکی کے والد کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور آ کر پورے کا پورا احوال انہیں کہہ سنایا، اپنی پوری داستان سنائی۔ قال لا تخف، تو شیخ مدین نے کہا، لا تخف، اے موسیٰ مت ڈریے، نجوت من القوم الظالمین، بے شک آپ ظالم قوم سے بچ کے آ گئے ہیں۔ یہ علاقہ مدین کا ہے، اور یہاں پر فرعون کی عملداری، اس کی حکومت نہیں ہے، آپ ظالم قوم سے بچ کر آ گئے ہیں۔ اب ایک رائے یہ ہے کہ یہ مدین کا علاقہ ہے، اور مدین کے علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، تو غالباً یہ شیخ مدین شعیب علیہ السلام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہے۔ اور یہ بات اتنی زیادہ مشہور ہے کہ اقبال نے بھی شعر کہہ دیا کہ اگر کوئی شعیب آ جائے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ اگر شعیب کی تربیت میں میسر آ جائے تو شبانی یعنی بکریاں چرانے سے پھر آگے نبوت کا ملنا، اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ دو قدم ہے، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے حفظ الرحمان سہاروی صاحب نے قصص القرآن میں، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کے دو دور ہیں۔ ایک دور وہ تھا جب کہ وہ قوم کو دعوت دے رہے تھے، قوم کے ساتھ ان کی کشمکش ہو رہی تھی، ظاہری بات ہے بڑے فعال ہوں گے، یہ وہ دور تو ہو نہیں سکتا، یہ تو بزرگ ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے گھر کے کام کاج بھی وہ بچیاں کر رہی ہیں ان کی۔ دوسرا دور ان کا وہ تھا جب کہ ان کی تکذیب کرنے والی، جھٹلانے والی قوم ہلاک ہو گئی، صرف شعیب علیہ السلام بچے اور ان کے ساتھ اہل ایمان بچے۔ اگر یہ دوسرا دور ہوتا تو وہ اہل ایمان کبھی بھی شعیب علیہ السلام کی بچیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے کہ اپنے پیغمبر کی بچیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ جو بھی امتی ہوتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو نبی کا پورا احترام اور ان کا پورا خیال کرتے ہیں۔ تو نہ پہلا دور محسوس ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا جب کہ دعوت دے رہے تھے، اور نہ دوسرا دور محسوس ہوتا ہے جب کہ ان کے ساتھ صرف اہل ایمان ہی بچے تھے۔ تو یہ کوئی اور بزرگ ہیں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں ہے۔ قالت احداہما، اب ان دونوں شیخ مدین کی بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا، یا ابت استاجر ہو،
اے ابا جان آپ ان کو ملازمت پر رکھ لیجئے، اجرت پہ رکھ لیجئے۔ اور بڑی پیاری بات کہی اس بچی نے، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو قرآن میں محفوظ کر دیا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جس کو اجرت پر رکھا جائے ان میں سے بہتر وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اور انہوں نے، ان دونوں لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دونوں خوبیاں دیکھی تھی، طاقت بھی دیکھی تھی، کس طرح سے چرواہوں کی بکریوں کو ہٹا کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور امانت یہ دیکھی کہ بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اور ان کا پورا خیال رکھا، ان کا احترام بھی کیا اور ان کا خیال بھی رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بہترین شخص جو ملازمت پر رکھا جائے وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو۔ شیخ مدین بھی بہت سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اگر میں نے ایک جوان فرد کو اپنے گھر پہ ملازم رکھا جہاں جوان میری 2 بیٹیاں بھی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ کسی وقت بھی کوئی غلط امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ شیخ مدین نے کہا قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دوں، الا ان تاجرنی 8 حجج، اس پر کہ تم میرے ہاں ملازمت کرو 8 حجوں تک۔ گویا حج اس زمانے میں بھی جو ہے وہ اس کا سلسلہ چل رہا تھا، مراد ہے کہ 8 سالوں تک۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم 10 حج یعنی 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، کم از کم 8، اور اگر تم 10 سال کر دو تو کیا اچھا ہے، لیکن اس میں تمہارا اختیار ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی مشقت ڈالوں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور عنقریب اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے پاؤ گے نیک لوگوں میں سے۔ حضرت موسیٰ کو اور کیا چاہیے تھا؟ اللہ نے روزگار کا سلسلہ بھی کر دیا، گویا گھر بھی مل گیا، شادی بھی ہو گئی، گزر اوقات کا ذریعہ بھی بن گیا، ساری کی ساری ضروریات اللہ نے پوری کر دی۔ قال ذلک بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا۔ ایم الاجلین، دونوں مدتوں میں سے جو بھی قضائی تو میں پوری کروں، فلا عدوان علی، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ انبیاء ہمیشہ فضل سے کام لیتے ہیں، تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ انہوں نے پورے 10 سال تک اس شیخ مدین کے ہاں رہ کر ان کی بکریوں کو وہ چراتے رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہر تھا جو انہوں نے دیا ہے، یہ بات غلط ہے، مہر سسر کا نہیں بلکہ بیوی کا حق ہوتا ہے، جبکہ یہ جو ہے وہ سسر نے انہیں آفر دی تھی کہ اگر آپ میری بکریاں چرائیں گے تو میں آپ کو گھر بھی دے دوں گا اور جو ہے وہ آپ کو داماد بھی بنا لوں گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان 2 مدتوں میں سے جو مدت بھی پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے۔ یہ واقعات تفصیل سے اس سے پہلے نہیں آئے تھے قرآن مجید میں، اب ہمارے سامنے آ گئے۔ اب اس کے بعد جو اگلے واقعات آ رہے ہیں وہ اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے آتے رہے ہیں۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت مکمل کی، وسار بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے مصر کی طرف، ارادہ تھا خاموشی سے مصر میں جائیں گے اور جا کر آباد ہو جائیں گے، فرعون کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ موسیٰ دوبارہ آ گئے۔ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے مصر کی طرف۔ آنس من جانب طور نارا، تو طور پہاڑ کی ایک طرف انہوں نے دیکھی آگ۔ قال لأہلہم امکثوا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں اس آگ کے پاس جا کر کوئی اطلاع لے آؤں آگے جانے کے حوالے سے، او جذبۃ من النار، اور یا میں آگ میں سے کوئی حصہ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کرو۔ فلما اتاہا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نودی من شاط الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، تو وادی کے دائیں کنارے سے درخت کے مبارک حصے سے آواز آئی، ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، وان الق عصاک، اور اے موسیٰ ذرا اپنا عصا پھینک دو، فلما رآہا تہتز کأنہا جان، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا عصا کو پھینکنے کے بعد کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ سانپ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ،
وہ انہوں نے رخ پھیرا، پیٹھ پھیر کر رخ پھیرا بھاگے اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل بلا تخف، اے موسیٰ واپس آؤ اور مت ڈرو، انک من الآمنین، تم پوری طرح سے امن میں ہو۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے۔ وضمم الیک جناحک من الرحب، اور کبھی بھی خوف ہو تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لو، جب بھی تمہیں کو ڈر لگے اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لو۔ فذانک برہانان من ربک، تو یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے دیکھتے ہی مار دیں گے، وہ تو میرے دشمن ہیں، اور میں تو وہاں سے فرار ہو گیا تھا اس وقت، جیسے میں ان کے پاس گیا فرعون کے پاس تو وہ تو مجھے قتل کر دے گا۔ وَأَخِي ہارون، اور جو میرا بھائی ہارون ہے علیہ السلام، هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ مجھ سے گفتگو کے اعتبار سے زیادہ فصیح ہے، زیادہ عمدہ انداز سے اپنا مافی ضمیر بیان کرتا ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً، تو اسے میرے ساتھ بھیجیے مدد کے لیے، یصدقنی، کہ وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ یعنی فرعون اور اس کے سردار وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قالا، اللہ نے فرمایا، سنشد عضدک باخیک، ہم ان قریب مضبوط کریں گے تمہارے بازو تمہارے بھائی کے ذریعے سے، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم تم دونوں کے لیے ایک ایسی دلیل مقرر کر دیں گے، ایک ایسا غلبہ تمہیں دے دیں گے، فلا یصلون الیکما بآیاتنا، کہ ہماری نشانیوں کی وجہ سے وہ تمہاری طرف نہیں بڑھ سکیں گے، وہ تم دونوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکیں گے، ایسی نشانیاں دے دیں گے کہ وہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو بھی تمہاری پیروی کرنے والے ہیں وہی غالب آئیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے مگر ایک جادو جو گھڑا ہوا ہے، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے ایسا اپنے پچھلے باپ دادا میں نہیں سنا، ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی اس طرح سے انسان رسول بن کر آیا اور ایسے معجزے لایا ہو، یہ معجزے نہیں ہیں، یہ جادو ہے۔ وقال موسیٰ، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور کون ہے کہ جس کے لیے آخرت کا گھر ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وقال فرعون، اب فرعون نے لوگوں کی توجہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے ہٹانے کے لیے ایک جو ہے وہ نمائشی کام کرنا شروع کیا، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر صلح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، تو توجہات سے ہٹانے کے لیے فرعون نے ایک جو ہے وہ اپنے وزیر حامان کے ذریعے سے ایک اور دھندا شروع کیا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ وقال فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، کہ اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی اور معبود نہیں پاتا، نہیں جانتا۔ فاوقد لی یا حامان علی الطین، تو اے حامان تم میرے لیے ذرا گارے کو آگ دو، گارے کو جلاؤ، گارے کو جلا جلا کے پکی پکی اینٹیں بناؤ، فاجعل لی صرحا، اور پھر میرے لیے ایک اونچا سا محل بنا دو، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں ذرا اوپر جا کر جھانک کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ کر آؤں۔ زمین پر تو میں نے بہت دیکھا ہے، مجھے نظر نہیں آیا اپنے سوا کوئی اور معبود، میں ہی ہوں، شاید آسمانوں میں موسیٰ کا معبود ہو، تو ایک اونچا سا محل بنا دو، میں اس پر چڑھ کر جاؤں گا اور جا کر دیکھ کر آؤں گا کہ وہاں کوئی موسیٰ کا معبود ہے بھی ہے کہ نہیں۔ تو مقصود یہ تھا کہ اب لوگ دیکھیں گے کہ اینٹیں تیار ہو رہی ہیں،
اب اس کے بعد محل بن رہا ہے، اس کے بعد فرعون صاحب محل پر چڑھ کر گئے ہیں۔ تو یہ حرکت تھی اس کی لوگوں کی توجہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے ہٹانے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور فرعون نے کہا کہ میں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی زمین میں ناحق۔ وَظَنُّوا، اور وہ یہ سمجھتے رہے، أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، کہ بے شک وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس اے نبی دیکھیے کہ کیا انجام ہوا ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں امام بنا دیا کہ وہ لوگوں کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک امام ہوتا ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، یہ بدبخت کفر کے امام ہیں جو لوگوں کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور روز قیامت ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے۔ فرعون کا لفظ گالی بن چکا ہے، اور کوئی بھی رہتی دنیا تک فرعون کے لیے کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کرے گا۔ فرمایا ہم نے ان کے پیچھے دنیا میں لعنت لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی وہ کبھی یعنی برے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد کہ ہم نے کئی پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ 5 قوموں کو جن کا ذکر بار بار آیا اللہ ہلاک کر چکے تھے، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اور انہیں کتاب دی گئی۔ بصائر للناس، وہ ایسی کتاب تھی جو لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی۔ وہدی ورحمہ، وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت اس غربی کنارے پر نہیں تھے۔ اس قضینا الی موسیٰ الامر، جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا پیغام بھیجا کہ ہم انہیں چن رہے ہیں، انہیں رسالت پر فائز کر رہے ہیں۔ فما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ اس وقت مشاہدہ کرنے والوں میں سے تھے۔ ولکننا انشانا قرونا، اور ہم نے بلکہ کتنی نسلیں پیدا کی۔ فتطاول علیہم العمر، کہ اب ان پر ایک مدت بیت چکی ہے، یعنی اس واقعے کے بعد تو ہم نے کئی اور نسلیں پیدا کی ہیں، اور ایک مدت جو ہے وہ اس پر ان کے سامنے گزر چکی ہے اس واقعے کے حوالے سے۔ وما کنت ساویا فی اہل مدین، اور نہ ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی اہل مدین میں رہتے تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کر رہے ہیں۔ ولکننا کننا مرسلین، اور لیکن ہم بھیجنے والے ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان تمام واقعات سے آگاہ کیا ہے۔ آپ کی زبان سے ان واقعات کا بیان ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ آپ موجود نہیں تھے اس وقت کہ آپ ان کے سامنے آنکھوں دیکھا حال کو بیان کر رہے ہوں، بلکہ یہ ہے کہ آپ رسول ہیں اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ واقعات بتائے اور آپ ان کو سنا رہے ہیں۔ وما کنت بجانب الطور، اور نہ ہی اے نبی آپ طور پہاڑ کے کنارے پر تھے۔ اذ نادینا، جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا۔ ولکن رحمۃ من ربک، اور لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ان واقعات سے آگاہ کیا۔ کیوں؟ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ ایسی قوم کو خبردار کریں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں ان باتوں کو۔ 2500 سال تک اس قوم کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، اہل مکہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، تو اللہ لوز دے رہا ہے کہ جن کے پاس اے نبی آپ سے پہلے خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اس سے سبق حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر اے نبی آپ نہ آتے اور ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، فَيَقُولُوا، تو یہ کہنے لگتے، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے رب ہمارے تو نے کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فَنَتَّبِعْ آیَاتِکَ، کہ پھر ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے،
وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جاتے مومنوں میں سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، اور اب جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ چکا، قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، اب یہ کہتے ہیں کہ انہیں کیوں نہیں دی گئی کتاب اس طرح سے جیسے کہ موسیٰ کو دی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو کتاب تختیوں پر لکھی ہوئی دی گئی تھی، ان کو اس طرح سے کتاب کیوں نہیں دی گئی لکھی ہوئی؟ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، ارے کیا یہ لوگ اس سے یا پہلے موسیٰ انکار انی نہیں کر انا چکے اللہ اس کا بھی؟ رب العالمین، جو کہ موسیٰ علیہ ان یا السلام کو دیا موسیٰ گیا؟ انی انا قالوا اللہ سحران رب العالمین، یہ تو کہہ ان رہے یا ہیں کہ یہ موسیٰ تو قرآن انی دونوں انا اللہ رب ایسے العالمین۔ جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تورات میں قرآن مجید کے حوالے سے پیشن گوئیاں ہیں، اور قرآن مجید میں بار بار کہا جاتا ہے کہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے۔ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ نے نازل کی تھی۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک ہم ان سب کے انکاری ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ قل اے نبی ان سے کہیے، فاتو بکتاب من عند اللہ، چلو ایسا کرو کہ تم کوئی کتاب اللہ کی طرف سے لے آؤ، هو اہدی منہما، جو کہ ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبع ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اور ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اعتراضات میں سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لک، اور پھر اگر اے نبی وہ آپ کی بات قبول نہ کریں، آپ کے چیلنج کا جواب نہ دیں، فعلم انما یتبعون اہواءہم، تو جان لیجیے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہدایت کے، یعنی اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور محترم خواتین، سورہ قصص کے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے۔ اب اس کے بعد اس سورت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کشمکش کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے مسلسل ان اہل مکہ کے لیے اپنے کلام کو بھیجا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پے بپے وہی آتی رہی، اور 2/3 قرآن مکے میں نازل ہو گیا، اسی طرح سے جستہ جستہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، البتہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں۔ اشارہ ہے اہل حبشہ کی طرف۔ مکے والے تو ان کی تو اکثریت ایمان نہیں لائی، لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے اور وہاں پر اللہ کا پیغام پہنچا تو پھر وہاں سے ایک وفد مکے آیا، اللہ کے رسول سے آ کر قرآن سنا، اور اس کے بعد وہ عیسائی مسلمان ہو گئے۔ اللہ ان کی تحسین فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اس قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو وہ پکار اٹھے کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور بے شک ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ کیوں؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہ ہر نبی کو مانے اور
مسلمانوں سے پہلے عیسائی مسلمان تھے، اس لیے کہ وہ ہر نبی کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تک وہی اس سے پہلے آخری نبی تھے، سب کو مانتے تھے۔ یہودی مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا، لیکن عیسائی مسلمان تھے اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے۔ اب جب اللہ کے رسول آ گئے، اب مسلمان وہ ہے جو آپ پر بھی ایمان لائے، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو سارے نبیوں کو مانے۔ تو عیسائی جو ہے وہ بڑی خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو ان کا اجر 2 مرتبہ ملے گا، دگنا ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یہ پہلے بھی مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا سارے پیغمبروں کو مانتے تھے، اور اب آخری پیغمبر نبی پر ایمان لا کر دوبارہ مسلمان ہوئے، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے کوئی مسلمان ہو تو اللہ اسے دوہرا اجر دے گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے برائی کا جواب اچھائی سے دیا۔ جب مکے آئے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ابو جہل کو شدید غصہ آیا اور اس نے برا بھلا کہا کہ ہم اتنے عرصے سے ان کو دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، تم آج ہی آئے ہو، ایک دفعہ قرآن سن کے ایمان لے آئے ہو۔ تو گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ انہوں نے ان مشرکین کی برائی کا جواب بڑے حسن اخلاق سے دیا، خوش اخلاقی سے دیا، برائی کے جواب میں دعائیں دیں۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مزید ان کی خوبی یہ ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب انہوں نے سنا لایانی باتوں کو مشرکین مکہ کی، اعرضوا عنہ، اس سے اعراض کیا، اس کو نظر انداز کیا۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ان سے کہا کہ بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ کوئی محبت والا سلام نہیں ہے، بلکہ جاہلوں سے خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی والا سلام ہے، تم پر سلامتی ہو۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ اللہ کے رسول کو شدید دکھ تھا کہ حبشہ سے لوگ آ کے مسلمان ہو گئے، اور میرے چچا ابو طالب جن کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، جنہوں نے خاندان بنی ہاشم کے سربراہ کی حیثیت سے میرا پورا ساتھ دیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور ان کا انتقال ہو گیا بغیر ایمان لائے ہوئے ہی۔ اس پہ اللہ کے رسول کو شدید دکھ تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو لوگ کہ ہدایت پر آنے والے ہیں یا جو ہدایت یافتہ ہیں۔ مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کی بات مان لی تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ بتوں پر سارا سال لوگ آ کے نذرانے چڑھاتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا کاروبار چمکتا ہے یہاں پر۔ اگر ہم نے بتوں کو نکال دیا تو یہ سارے فائدے ختم۔ ہمارے تجارتی قافلوں کو پورے عرب میں کوئی نہیں لوٹتا، اس لیے کہ ہم پورے عرب کے ان بتوں کی وجہ سے مذہبی امام اور پیشوا ہیں، تو پھر ہمارا یہ سارے کا سارا تجارتی قافلوں کا تحفظ ختم ہو جائے گا۔ وقالو، انہوں نے کہا ان نتبع الہدی معک، اگر اے محمد ہم نے تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کی، نتخطف من ارضنا، تو ہم تو زمین سے مٹا دیے جائیں گے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا اولم نمکن لہم حرما آمنا، ارے کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کا گہوارہ نہیں بنایا؟ ہم نے حرم کے گرد حدود حرم مقرر نہیں کی، کوئی ان پر آ کے حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ ان کے بتوں کو یہاں سے نکالتے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ جو اس علاقے میں لڑائی کرنی نہیں ہے تو کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بتوں کو یہاں سے نکالنے سے کوئی ان پر باہر سے الغار نہیں ہوگی، حملہ نہیں ہوگا۔ کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کا گہوارہ نہیں بنایا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور ہر طرف سے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں اس حرم کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ورزق آلہ من الثمرات، اس شہر کے بسنے والوں کو پھلوں والا رزق عطا فرما، اور دنیا بھر سے میوے چلے آ رہے ہیں حرم کی طرف۔ رزق من لدنا، جو رزق ہے ہماری طرف سے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، اور ہم نے
کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا ہے کہ وہ بستی اپنی معیشت پر بڑا اطراء رہی تھی، تو کیا جن کی معیشت مضبوط ہو کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں؟ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ہیں ان کے گھر، دیکھ لو، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، کہ اس کے بعد وہ گھر آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ تو تم اپنے شرک کی وجہ سے معیشت کو تو مضبوط کر لو گے، لیکن شرک کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو خود سوچو کہ تم کس چیز کا سودا کر رہے ہو؟ تم وقتی دنیا کے فائدوں کے لیے شرک کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، عذاب کو دعوت دو گے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور اے نبی آپ کا رب کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان بستیوں کی ماں میں اپنا رسول نہ بھیج دے۔ مرکزی بستی میں اللہ اپنا رسول نہ بھیج دے، رسول آتا ہے، بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیتا ہے، پھر بھی لوگ نہ مانیں، عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اے مکے والو، تمہاری بستی مکہ یہ مرکزی بستی ہے پورے عرب کی، اللہ نے اس میں رسول بھیج دیا ہے، رسول نے آ کر بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، لہٰذا ان کی بات نہیں مانو گے اور وقتی معیشت کی دہائی دو گے، اپنے وقتی معاشی فائدوں کو دیکھو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تم پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ اے نبی آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک کہ اللہ ان بستیوں کی ماں میں یعنی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج دے۔ یتلو علیہم آیاتنا، وہ رسول جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم نہیں ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے والے، الا واہلھا ظالمون، مگر اسی وقت جب کہ وہ بستی والے ظلم پر اور شرک پر اتر آئے ہوں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا، اور یہ جو تمہیں اپنی معیشت کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے، تو اس معیشت کی حیثیت کیا ہے؟ یہ معیشت ہے کتنے دن کی؟ یہ 4 دن کی چاندنی ہے۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ بھی تمہیں کسی چیز میں سے دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، وہ تو اس دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے، وزینتھا، اور اس دنیا کی زندگی کی وہ زیب و زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقیٰ، جو کچھ تمہیں اللہ کے پاس ملے گا وہ بہتر ہے، وہ ابقیٰ، اور وہ دائمی ہے، سدا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا خود سوچو کہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو، فہو لاقی، اور وہ اس وعدے کو پانے والا ہو۔ کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کی زندگی میں کچھ ساز و سامان دیا، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور پھر وہ روز قیامت آ جائے گرفتار ہو کر؟ خود سوچو کہ کیا چیز زیادہ بہتر ہے، یہ تھوڑے سے وقت کے فائدے بہتر ہیں، اور یا یہ کہ ہمیشہ ہمیش کی آخرت اس کے فائدے بہتر ہیں؟ غور کرو، سوچو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور روز قیامت ان سب کو اللہ تعالیٰ پکارے گا، فَيَقُول، اور ان سے پوچھے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو کہیں گے وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قانون کا اطلاق ہو گیا، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ وہ پنڈت جو ہے وہ یہ کہیں گے، اور وہ جو پادری ہیں، جو شیاطین ہیں، جو بھی شرک کی پٹیاں پڑھانے والے مذہبی پیشوا ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ اے رب ہمارے یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ اغویناہم، ہم نے اس لیے انہیں گمراہ کیا تھا، کما غوینا، کیونکہ ہم خود بھٹکے ہوئے تھے، ہم نے اپنے نذرانوں کے لیے، اپنے فوائد کے لیے ہم نے ان کو شرک کی دلائل دیے، شرک کی پٹیاں پڑھائیں۔ تبرانا الیک، اور ہم اے اللہ آپ کی طرف جو ہے وہ ان سے اعلان برات کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، کہ یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے، یہ تو خود شیطان کے پجاری تھے، اور ہم نے انہیں شیطان کے اکسانے پر اس طرح کی پٹیاں شرک کی پڑھائی تھی۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اب اللہ تعالیٰ کہے گا پکارو اپنے ان شریکوں کو کہ تم نے جن کو رب بنا لیا تھا، احبار کو، رہبان کو، وہ جس چیز کو حلال کرے تم انہیں حلال مان لیتے تھے، جس چیز کو حرام کہیں تم انہیں حرام مان لیتے تھے۔ ہمارے بھی سلسلہ ہے، ایسے جعلی پیر ہیں جو لوگوں کی نمازیں معاف کر دیتے ہیں،
جو لوگوں کے روزے معاف کر دیتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں کہ ہم خود بھی نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ مریدوں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ فرمایا پکارو اپنے ان شریکوں کو کہ تم جن کے کہنے پر ہماری شریعت کے بجائے ان کی باتوں پر تم عمل کرتے تھے، پکارو ان کو۔ فدعوہم، تو وہ ان کو پکاریں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کے شرکاء ان کی پکار کا جواب نہ دیں گے۔ ورأوا العذاب، اور وہ سب کے سب شرک کرنے والے بھی اور ان کو بھٹکانے والے بھی عذاب کو دیکھیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جاتے۔ ویوم ینادیہم، اور اس روز اللہ ان سب کو پکارے گا۔ فیقول، پھر اللہ ان سے پوچھے گا، ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، ان کی دعوت کے جواب میں تمہارا رد عمل کیا تھا؟ فعمیت علیہم الانباء یومئذ، تو اس روز ساری باتیں ان کے اوپر اندھی پڑ جائیں گی، ساری باتیں ان کے اوپر بند ہو جائیں گی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کیا کہیں، کیا جواب دیں۔ فہم لا یتساءلون، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ فاما من تاب، تو وہ شخص کہ جو توبہ کر لے، وآمنا، اور اپنے ایمان کو پھر سے تازہ کرے۔ گناہ اس سے پہلے بھی عرض ہوا کہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب کہ انسان کے ایمان میں کمی آتی ہے۔ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آدمی کیا گناہ کرے گا؟ وہ یقین انسان کا وقتی طور پر ختم ہوتا ہے تبھی تو گناہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو بھی توبہ کرے اور پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کرے، وعمل صالحا، اور اس کے بعد اچھا عمل کرے۔ توبہ صرف استغفار کی تسبیح کرنے کا نام نہیں ہے، توبہ یہ ہے کہ اس کے بعد زندگی بدل جائے، اس کے بعد اچھا عمل کرے۔ فعسیٰ ان یکون من المفلحین، تو پھر قریب ہے کہ ایسا شخص شامل ہو فلاح پانے والوں میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شامل کر دے گا کامیاب ہونے والوں میں سے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب ہے جو چاہتا ہے بناتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور اے نبی آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ان کے سینے ظاہر کرتے ہیں، کس چیز کو چھپا رہے ہیں، سینے میں چھپا کے رکھا ہے، کیا چیز لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اور اس اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے کل فیصلے کا اختیار ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر طاری کر دے رات مسلسل قیامت کے دن تک کے لیے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون سا معبود ہے کہ جو تمہارے لیے روشنی کو لا سکے؟ کوئی ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو کہیں روک دے کہ ایک علاقے میں بس رات ہی طاری رہے، سورج وہاں پر آئے نہ، کوئی ہے جو کہ سورج کو کھینچ کے لا سکے؟ کوئی ہے جو کہ وہاں پر روشنی پہنچا سکے؟ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کو طاری کر دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو کون ہے معبود اللہ کے سوا جو کہ تم پر لے آئے ایسی رات کہ تم جس میں سکون حاصل کرتے ہو؟ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ، ارے یہ تو اس کی رحمت میں سے ہے، جعل لکم اللیل والنہار، کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کا نظام بنایا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں تم اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ ویوم ینادیہم، اور اس روز اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، فیقول، اور پھر ان سے پوچھے گا، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ تم جن کے بارے میں بڑے دعوے کرتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟
وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے۔ یہ مضمون اس سے پہلے بھی آ چکا۔ ہر امت کے جو رسول تھے وہی اس امت کے بارے میں آ کر گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک آپ کا پیغام پہنچایا، عمل کیا کہ نہیں کیا یہ خود ذمہ دار ہیں۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور اس گواہ کی گواہی کے بعد ہم کہیں گے کہ اب تم اپنی دلیل لاؤ، تم اپنے حق میں جو کہہ سکتے ہو کہو۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو پھر وہ جان لے گے کہ حق کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے لاجواب ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بھی انہوں نے جھوٹ گھڑا تھا، جو بھی شرک کیا تھا، وہ سارے کا سارا ان سے گم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر تاریخ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، جو لوگ معیشت کی دہائی دے رہے تھے کہ ہماری معیشت برباد ہو جائے گی اگر ہم نے محمد کی بات کو مان لیا، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے قارون کی مثال رکھ رہا ہے کہ جیسی مضبوط معیشت قارون کی تھی ایسی آج تک کسی کی نہیں ہوئی، لیکن قارون کا حشر کیا ہوا؟ تو اصل اہمیت معیشت کی نہیں ہے، اصل اہمیت ہے حق کو قبول کرو۔ اب ذرا دیکھو مضبوط معیشت والے قارون کا کیا انجام ہوا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک جو قارون تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، تو وہ ان کے اوپر زیادتی کرتا تھا، فرعون کا ایجنٹ بن کر وہ زیادتی کرتا تھا اپنی ہی قوم پر۔ جیسے کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے جاگیردار تھے انگریز کے زمانے میں، انگریز نے ان ضمیر فروشوں کو جاگیریں دیں اور ان کے ذریعے سے اس نے مجاہدین آزادی کو کچلا۔ مجاہدین آزادی کے خلاف ان جاگیرداروں نے بڑے بڑے جو ہے وہ مارکے کیے بدبختوں نے۔ تو اسی طرح سے تھا قوم موسیٰ میں سے، لیکن تھا فرعون کا ایجنٹ اور اپنی قوم پر زیادتی کرتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اسے ایسے خزانے دے رکھے تھے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ان کی کنجیاں اٹھانے والے تھے بڑی قوت والے جتھے کے جتھے مزدوروں کے، کنجیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے جتھے چاہیے تھے۔ اب یہاں وضاحت کی گئی ہے کہ کنجیوں سے مراد کیا ہے۔ کنجی ظاہر بات ہے آج کل کے زمانے کے وہ تالے نہیں تھے، بڑے بڑے گوڈاؤنز میں اس کے خزانے تھے، اور دروازے بند کرنے کے بعد اڑنگے جو لگائے جاتے تھے وہ گویا کنجی تھی۔ تو بڑے بڑے درختوں کے تنے ہوتے تھے کہ جن کو اڑنگے کے طور پہ لگایا جاتا تھا تاکہ کوئی ہٹا نہ سکے اور اندر جا کے خزانہ چوری نہ کر سکے۔ تو ان بڑے بڑے اڑنگوں کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ مزدوروں کے جتھے چاہیے ہوتے تھے کہ جو ہے وہ پھاٹک بند کرنے کے بعد وہ اڑنگا لگاتے تھے تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس قال لہ قومہ، اور جب کہ قارون سے کہا تھا اس کی قوم نے، لا تفرح، اے قارون مت اترا، ان اللہ لا یحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو بھی تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کے گھر کو حاصل کرنے کی کوشش کر، اس پیسے کو نیک کاموں میں لگا، صدقہ جاریہ بنا، تیری آخرت سنور جائے۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور جو دنیا میں تیرا حصہ اس کو مت بھول، یعنی دنیا میں بھی کوشش کر کے اس پیسے سے جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر، کنجوسی نہ کر، بخل نہ کر۔ پیسہ ہے تیرے پاس تو تیرے کھانے پینے میں، تیرے لباس میں، اس میں نظر بھی آنا چاہیے۔ وَأَحْسِن، اور یہ ہے کہ نیکی کر، کما احسن اللہ الیک، جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ظلم و ستم کر کے فساد نہ مچا۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے وہ میرے علم کی بنیاد پر ہے، میرا علم ہے، میں نے اپنے علم سے یہ معاشی مقام اور یہ سارے دولت اور یہ سارے خزانے حاصل کیے ہیں۔ اولم یعلم، ارے کیا وہ جانتا نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کر چکا۔ من هو اشد منہ قوہ، کہ جو قومیں جو جماعتیں اس سے قوت میں کہیں مضبوط تھیں، وہ اکثر و جمع، اور اس سے جمعیت اور تعداد کے اعتبار سے کہیں زیادہ تھیں۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجرموں کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا۔ کوئی آ کے پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں مارا گیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے آ کر جو ہے وہ اس کے کسی فعل کے بارے میں کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا۔
فخرج علی قومہ فی زینتہ، اور ایک روز قارون نکلا اپنی قوم میں اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ، اپنے پورے کر و فر کے ساتھ، شاہانہ لباس، شاہانہ سواری، اور آگے پیچھے جو ہے وہ مختلف قسم کے نیزے اور تیر لیے ہوئے خادم چل رہے ہیں، اور آگے پیچھے جو ہے وہ طرح طرح کے میوے اور مشروبات لیے ہوئے کنیزیں بھی چل رہی ہیں، اور اپنی پوری شان کے ساتھ نکلا اپنی بستی میں۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو کہ دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے ہمارے لیے بھی ویسے ہی مال و اسباب ہو جیسا مال و اسباب کے قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ قارون تو بڑے نصیب والا ہے، بہت بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، ایسے میں کہا وہ انہوں نے جو صاحبان علم تھے، جنہیں علم حقیقت حاصل تھا، ویلکم، ارے تمہاری خرابی، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے وہ بہتر ہے، اور وہ بدلہ اس کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ بدلہ وہ سعادت نہیں ملتی مگر اسی کو جو لوگ کہ دنیا میں صبر کرتے ہیں، نیکیوں کے لیے صبر کرتے ہیں، برائیوں سے بچنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، تو پھر ہم نے دھسا دیا اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، پورے خزانوں کے ساتھ قارون زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اب اس کی کوئی بھی ایسی جماعت نہیں تھی کہ جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکتی، وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ ہوا بدلہ لینے والوں میں سے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور ہو صبح کے وقت وہ لوگ جو کل تک یہ تمنا کر رہے تھے کہ انہیں اس جیسا خزانہ مل جائے، اس جیسا انہیں بھی جو ہے وہ مقام مل جائے، وہ یہ کہنے لگے، یقولون، اب وہ یہ کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے ہماری خرابی، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ